بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ قصص الانبیاء کے سلسلہ دروس میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی اور کچھ باتیں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء یعنی اللہ نے جن انبیاء کو اولو العزم ہونے کا شان بخشا ہے ان میں سیدنا ابراہیم الخلیل ہے، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ابو الانبیاء بھی، آپ کی ذریت سے اللہ نے نبوت کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا اعزاز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ، تو اس لیے جب اتنی شان ان کی بڑی ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی بڑے مقامات پہ 35 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام قصہ مبارک کو ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم امتحان، اس لیے ایک عرب کے اسکالر نے، ایک عرب کے بہت بڑے مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی زبان میں۔ اس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے الذی بدل نفسہ للنیران وبدل ولدہ للقربان ومالہ للضیفہ۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم ان لوگوں میں کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو تو آگ کے لیے بھی پیش کر دی، اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے مال کو ضیف اور مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، جس نے سب کچھ لٹا دیا اللہ۔ تو ہم اس مقام پہ تقریباً پہنچے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو جب چھوڑ گئے اور 2 دفعہ تشریف لے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں، اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھے، تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لے آئے تو انہیں بنا کعبہ کا اللہ کے گھر بنا کا۔ اب اس وقت مکہ کچھ آباد ہو چکا تھا، قبیلہ جرہم وہاں مستقل رہائش پذیر ہو چکا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ان سے قرابت بھی ہو گئی، رشتہ داری بھی ہو گئی، آپ نے عربی بولنا بھی انہیں سے سیکھا۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تشریف لائی، اس وقت سے جب آپ کی بیوی یعنی ہاجرہ، کیونکہ سیدنا اسماعیل جو ہیں یہ بی بی ہاجرہ، اور سیدنا اسحاق جو ہیں وہ بی بی سارہ کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھر اس گھر کے بارے میں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ٹیلا تو یہاں موجود تھا، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تب بھی کعبۃ اللہ ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، اور وہ کشتی جو ہے تقریباً 41 دن تک طواف کرتی رہی اللہ کے کعبے کا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک کپے کی شکل میں جیسے خیمہ لگاتے ہیں آپ بنا، اسی طرح کا ایک خیمہ انہوں نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کی علامت کے اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے حکم سے فرشتے اس گھر کو بنا چکے تھے۔ اس گھر کی تعمیر میں کئی ادوار گزرے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر یہ ختم ہو گیا طوفان نوح میں، پھر ایک ٹیلا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر زمانہ قریش میں
جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت بھی کعبۃ اللہ تعمیر ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن الزبیر جب مکے پہ حاکم بنے تو انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ عبداللہ ابن الزبیر کی شہادت کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس تعمیر کو قریش کی تعمیر پہ بدل دیا۔ باقی جہاں تک مرمت کا تعلق ہے وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی، جیسے اب بھی ماشاءاللہ اس حکومت کے رشیدہ کے دور میں بھی بڑی زبردست کی اندر سے اور باہر سے اور حتیق سے اور دروازہ مبارک اور چھت مبارک یعنی بے انتہا کام ہوا۔ تو اللہ نے جب حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبۃ اللہ بنایا، اور آپ تصور کریں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا معمار، معلم، مستری، انجینئر جو بھی سمجھ رہے وہ سیدنا ابراہیم ہے، اور مزدور کون ہے؟ اسماعیل۔ یعنی اس گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جو تھے وہ معلم بھی تھے، مزدور بھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے طول عرض کا کا پتہ نہیں تھا کہ بھی کتنا طول ہو، کتنا عرض ہو، کہاں تک کعبۃ اللہ کے اندر۔ وہ تو ایک ٹیلا تھا، سیل آتی تھی اور مٹی کٹھی ہوتی گئی ایک ٹیلا بن گیا۔ اب اس کے بارے میں تاریخ میں دو باتیں آتی ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو ذکر نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مقصود ہی نہیں، مقصد تو صرف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا بس۔ اب اللہ کا قرآن ان تفاصیل میں تو نہیں جاتا رہا کہ وہ کعبۃ اللہ جو بنا تو اس کا طول کیا تھا، اس کا عرض کیا تھا، اس کی اونچائی کیا تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس میں کن کن پہاڑوں کا پتھر لگایا گیا، پتھر کتنے لمبے تھے، چوڑے تھے، کوئی اس میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے قرآن ان کی کو ذکر نہیں۔ قرآن صرف ایک اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اسماعیل نے ہمارا گھر بنایا بس۔ البتہ تاریخ جو ہے اور اسرائیلیات جو ہیں، کتب سابقہ جو ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے، اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، کیسے بنے؟ مجھے تو پتہ نہیں آپ کا گھر طول کیا۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے وہاں ایک اجدہا یعنی بڑا سانپ کعبۃ اللہ کی اس بست میں اس ٹیلے پہ ظاہر ہوا، اور اس نے جا کے پورا خط پھینک دیا۔ آپ دیکھیں نا جب سانپ چلے تو نیچے نشان تو بن جاتا ہے، پورا اس نے جا کے ایک دائرہ کھینچ دیا، تو اشارہ ہو گیا کہ یہی جگہ ہے، اسی پہ تعمیر کریں۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، سحاب کو حکم دیا کہ اتنی جگہ پہ سایہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں سایہ ہے وہاں نشان لگا دو، بس یہ میرا گھر ہے۔ اور یہ بات اقرب بھی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کی شان مبارک میں جہاں اور باتوں کا ذکر ہے وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ پر بادل سایہ کرتے تھے۔ جیسے آپ شام کے سفر میں جا رہے ہیں تو اس راہب نے جب پہچانا اور ابی طالب سے کہا کہ دیکھو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بچپنا ہے، شباب ہے، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی، اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آپ جہاں چل رہے ہیں وہاں سایہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے تو آپ سے پہلے چونکہ ساتھی بیٹھ چکے تھے اور سائے والی جگہ سب دوستوں نے قبضہ کر لی تھی، تو حضور اس جانب بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی، کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دی کہ بھئی تم اٹھ جاؤ یا میرے لیے جگہ بناؤ۔ تو جب حضور بیٹھے تو سایہ حضور کی طرف ڈھل گیا، اب وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے۔ انہی چیزوں سے ہمارے ملکوں میں، انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں اور بھی دیگر مسلمان ملکوں میں ایک بڑی عجیب سی بات چل نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی مشہور بات ہے، وہ دراصل یہی دھوکہ ہے لوگوں، اور اس سے وہ نعوذ باللہ پھر محبت میں بڑھتے بڑھتے شرک میں چلے جاتے ہیں کہ جب سایہ نہیں تو مانا یہ ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کا جب سایہ نے مانا ہے کہ خدا تھا، وہ کسی سے پھر شرک میں بڑھتے۔
حالانکہ بعض کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو والد پہلے فوت ہو گئے، والد کا بھی سایہ نہیں تھا۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد ابھی بچپنا تھا، 7 سال کی عمر تھی کہ والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا بھی سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت جو ہے اور خدمت کے لیے عبد المطلب آئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ابھی طالب کا دور آیا تو غربت کا دور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادلوں کا بھی سایہ کر دیا گیا۔ تو اس لیے بعض علماء اس محبت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بندے کے سائے میں نہیں رکھا، اللہ نے انہیں تو اپنے سائے میں رکھا، اپنی تربیت میں رکھا کہ اگر بچہ اچھا ہو تو بعض کہتے ہیں جی والدین کا کمال ہے، بچہ اچھے امتحان میں نمبر پاس کر رہے تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ استاد بڑے قابل۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کے ذکر میں یہ ایسی کوئی بات رہنے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی تربیت کا براہ راست میری ذات کے ساتھ تعلق ہو کہ علم یہ کا یتیمن فآب، ہم نے آپ کو حفاظت کی، ہم نے تربیت، تاکہ جو بھی اعزاز ملے وہ میرے نبی کو ملے، وہ کسی باپ کی طرف، دادے کی طرف، چاچے کی طرف، استاد کی طرف، معلم کی طرف منتقل ہی نہ ہو سکے، بلکہ النبی الامی اسی کے پاس نہیں پڑھے اور ساری دنیا کو پڑھا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں صحاب کا سایہ تھا، وہیں سے کتنا ابراہیم نشان لگا لی، اس کے بعد تعریف کی۔ اب جب پتھر لگاتے رہے، اور یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس میں جو ہے کعبۃ اللہ میں مختلف پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، جیسے جبل کہتے ہیں زیتا ہے، جبل سینا ہے، جبل جودی ہے، جبل لبنان ہے، جبل کعبہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں۔ ہمیں یہ بات کسی یعنی صحیح روایت سے نہیں ملتی کہ اتنی دور سے پتھر لانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ مکہ شریف کے ارد گرد تو اپنے ذاتی پہاڑ موجود ہے، اور نہ کسی دور میں ایسا پتھر دیکھا گیا ہے کہ جی اس میں سنگ مرمر لگایا گیا ہو، یا سنگ سامات لگایا گیا ہو، یا سنگ احمر لگایا گیا ہو، یا کوئی خاص ٹھنڈا پتھر لگایا گیا۔ آپ سادہ پتھر ہے جو آپ دیکھتے ہیں جب ایام حج میں غلاف مبارک اٹھ جاتا ہے سامنے سے آئے واضح سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے پتھر ہیں ان کی یعنی پیمائش بھی برابر نہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لاگی کیا۔ تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی بنا کی تو جب تھوڑا سا وہ پہاڑ اونچا، کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی، تو اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی پتھر نہیں پہنچا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل سے کہ بھائی کوئی پتھر تلاش کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تلاش کیا، لیکن کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بھی خاص ایک پتھر ہے جیسے اللہ نے حجر اسود کو بھیجا جنت سے، اسی طرح یہ مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے یہ بھی جبریل علیہ السلام، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی اللہ نے اس میں ایسی شان رکھی تھی۔ دیکھیں نا جی آج تو دنیا کتنا ترقی کر گئی، جدید ٹیکنالوجی میں کہاں آگے بڑھ گئی، چاند پہ ڈیرے ڈال رہی ہے، اب تو ایسی مشینیں نکل آئی ہیں کہ آپ ان کو بٹن دیں، حسب ضرورت وہ اونچی ہو جائیں گی، حسب ضرورت نیچی ہو جائیں گی، لیکن کمال تو یہ ہے کہ نہ مشین ہو، نہ اس کے چلانے کے لیے کسی چلانے والے آپریٹ کرنے کی کسی ضرورت ہو، نہ کوئی ڈرائیور ہو، اور سیدنا ابراہیم خود کھڑے ہو جائے حکم کرے، پتھر اونچا ہو جائے حکم کرے، خود بخود نیچے ہو جائے۔ کمال تو یہ ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ تو اسباب ہے، یہ تو اسباب ہوئے نا جی۔ ایک مشین ہے، اس کو پھر جناب چلانے کے لیے اور مشینیں ہیں، پھر اس کو آپریٹ کرنے کے طریقے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اچھا اگر بعض الیکٹرک پہ چلنے والی ہے، بجلی بند تو مشین کھڑی ہے، کام نہیں کرتی، بعض کے چلانے کے لیے بیٹری ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو خلاص مشین کھڑی ہوئی ہے، کام نہیں کرتی۔ لیکن یہ معجزہ انبیاء ہے، اسی کا نام معجزہ ہے کہ ہر وہ کام جو ساری دنیا کو عاجز کر دے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اونچا ہو جاتا، ضرورت ہوتی نیچے ہو جائے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے ایک ایسی خاص لچک رکھی تھی
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو تھے اس میں کھپ گئے اور ان کے نشان ہے، ورنہ پتھر میں پاؤں تھوڑا نہ ہوتا، یعنی اگر زمین سخت ہو تو اس میں بھی پاؤں داخل نہیں ہوتا، یعنی مٹی بھی اگر سخت ہو، ہاں کسی جگہ دلدلی زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، نرم زمین ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں اس میں چلا جائے، لیکن سخت زمین میں پاؤں نہیں جاتا، چیز جائے کہ پتھر میں پاؤں رکھے اور پاؤں چلا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک علامت بنانا چاہتے تھے کہ وہ نشانی ہے، فیہ آیات بینات مقام کے بعد۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل مل کے قواعد اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ دیکھو کام کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، ایک نبی ہے، اور کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول فرما۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، کیوں کیا پتا اس میں کوئی ایسی کوتاہی رہ جائے، اس میں ریا آ جائے، اس میں سمعت آ جائے، اس میں شہرت آ جائے، اس کے اندر کوئی دل میں گندا خیال آ جائے تو ساری عبادت، ساری محنت، ساری ریاضت جو ہے اللہ ٹکرا دے۔ کیوں؟ تو بادشاہ ہے، وہ چاہے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی بات بھی قبول فرما لے، اور چاہے تو بڑے سے بڑے ہم جناب فریاد کرتے رہیں اور نہ سنیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انک انت السمیع العلیم، کہ دعاؤں کے سننے والا اور اپنے بندوں کے حال کو جاننے والا صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ میرا مولا تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے، ہماری نیت کو بھی تو جاننے والا ہے کہ ہم خلوص سے تیرا گھر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا۔ تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے گھر بنایا تو اسی دور میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں حکم ہوا کہ تلاش کریں، کیونکہ حجر اسود کے بارے میں صحیح روایات یہ ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے لایا، اور جب حجر اسود آیا ہے جنت سے تو اتنی روشن تھا اور اتنی چمک تھی جیسے سورج میں چمک۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب بدت ہو خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو بھی سیاہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قیامت والے دن کافروں کے چہرے سیاہ، کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو کفر شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود۔ اسی طرح گناہ جو ہے، معصیت جو ہے، اس کا دل پہ سیاہ نقطہ ہے۔ اسی طرح گناہوں کے اثرات، اسی طرح نیکی کے بھی اثرات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بالکل سیاہ فام ہیں، سوڈانی ہیں، حبشی ہیں، افریقی ہیں، کسی ملک کے ہیں، بالکل سیاہ رنگ ہے، موٹے موٹے نقوش ہیں، لیکن کثرت ذکر سے اور کثرت عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے چہرے پہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں۔ بعض آدمی بڑے خوبصورت ہوتی ہیں لیکن طبیعت میں نفرت آ جائے، یہ اللہ کی کوئی وجہ کیا اثرات ہے؟ دیکھو نا، کہیں آگ جلے تو گرمی تو آئے گی، اور کہیں اگر آپ جناب کوئی ایئر کنڈیشن چلائیں تو ٹھنڈک تو آئے گی، اتنی بات ہے، اثرات تو آئیں گے۔ تو اگر ان چھوٹی موٹی چیزوں کے اثرات آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے اثرات کیسے نہیں آتے؟ لیکن یہ چیزیں اصل میں پریکٹیکل ہیں، یہ کہنے سے نہیں سمجھتے۔ یہ آپ کو لاکھ ہم کہتے رہیں یا اور کوئی کہتا رہے سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یا صرف لفظ اللہ، اس میں ذات جو ہے، اس کا ذرا 8-10 دن اکیلے بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے دیکھیں کہ، اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ طبیعت میں کتنی حدت اور شدت اور کتنی گرمی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو کوئی کہہ رہی ہے اللہ اللہ کرنا تھا، کیا گرمی ہوگی، مولوی عجیب آدمی کیا کہہ رہا ہے، پتہ دماغ ٹھکانے بھی ہے یا آج کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے۔
لیکن میں تو آپ کو تجربے کی دعوت کر رہا ہوں، میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا۔ اللہ کے بڑے مزے، لیکن جو آ کے چکھ لے، یہ چکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب سامنے ایک میٹھی چیز رکھی ہو، میں لاکھ تعریف کروں، کیسے پتہ؟ جب تک آپ چکھیں گے نہیں تو کیسے فیصلہ ہو؟ تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ والے ضرب لگاتے ہیں نا اس دل پر جو گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی جب کثرت ہوتی ہے، اور اس کا یعنی ایسے لوگ تو اب بھی موجود ہیں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر روز کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس میں اور ترقیاں ہوتی ہیں تو پھر مدارج ہی اور ہے۔ لیکن آپ صرف 8 دن کر کے تجربہ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیا حال ہے۔ آپ جناب ایسے یکدم یعنی ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ 4 ایئر کنڈیشن کمرے میں لگا تو آپ کہیں گے اب بھی گرمی ہو رہی، کیوں؟ لا کے ساتھ ہے، اس میں ساتھ اس کے اثرات ہے، جلالہ ہے، جل جلالہ جل شانہ عز برہانہ۔ جو لوگ محسوس کرتے ہیں آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو عظیم ایک اللہ کے جلال اور عظمت، اور اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ کو ایک جمال محسوس ہوگا۔ اچھا، وہی لوگوں میں بھی اثر ہے۔ مدینہ منورہ کا جو اصل آدمی ہوگا، جو مدنی النسل ہوگا اور مدنی الاصل ہوگا، وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بڑے پیار سے بات کرے گا۔ اور جو یہاں کا اصل ہوگا نا، جو ایسے بات کرے کہ اس کے براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تمہیں سمجھتا کیا ہے؟ اس سے بات کرو تو معلوم ہوگا کہ بالکل غصہ تو اس کے ناک میں رکھا ہو۔ یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی بلکہ عملی تجربے سے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حجر اسود کو ڈھونڈے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ساتھ جبل ابی قبیس ہے، اسی پر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ اب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ڈھونڈے؟ کیا پتہ لگے بھی جب حجر اسود کا اٹھ رہا ہے، آواز آئی کہ میں ادھر ہوں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ اس وقت بھی ہند میں موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہیں سے اس کو لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اسی کونے میں رکھا، یہ سب اللہ کے حکم۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنا لیا، جب یہ گھر مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل اب اعلان کر دو اور خبر کر دو پورے عالم کو کہ میں اللہ کا گھر بن گیا ہے اور اللہ کے گھر میں حج کے دیا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ مولا کریم، میں اگر یہاں کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو ایسی چھوٹی سی بات ہے، اور کہاں تک میری آواز جائے؟ آج جدید سائنس کو بڑا ناز ہے نا کہ جی ہم نے دیکھو ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ہم نے ڈش کے ذریعے، ہم نے سمندر کی لہروں کے ذریعے، ہم نے فضاؤں کے ذریعے دیکھو کہاں کی آوازیں کہاں پہنچاتی ہیں۔ تو یہ تو سارے اسباب ہیں۔ آج اگر تمہارا ایک اسٹیشن فیل ہو جائے، آج راستے میں تمہارا کوئی ایک راڈار کام چھوڑ دے، آج راستے میں تمہارا لگا ہوا کوئی ایک ٹاور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو سارے سلسلے ختم، وہ تو محتاج ہے۔ اسی لیے تو جدید ملکوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جب بارش آتی ہے تو سارے سسٹم جو ہے ان کے طرف برہم ہو جاتے، کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کوئی نظام۔ اچھا، وہ جن کو محکمہ موسمیات 8 دن پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ویک میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ان کی اتنے معلومات کے باوجود یہ عالم ہوتا ہے کہ پوری ریاستیں طوفان میں ڈوب جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ خلیل میرا حکم ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا تو یہ تو ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ تو نہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اعلان کرو لوگوں میں۔ سیدنا خلیل نے آواز دی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی آواز کو اللہ نے ایسی برکت دی کہ چھکن غربن کے بالن جنوبن، بلکہ وہ بچے جو ابھی ماں کے بطن میں تھے وہاں بھی اللہ نے آواز پہنچائی۔
اور سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے ندائے خلیل پہ ایک دفعہ کہا لبیک اللہ نے ایک حج نصیب کر دیا، جس نے 2 دفعہ کہا 2 دفعہ نصیب ہوا، جس نے 100 دفعہ کہا اللہ نے اس کو 100 دفعہ نصیب کر دیا. آپ دیکھیں تصور میں نہیں ہوتا آدمی کے اللہ یہاں بھیج دیتے حج کر رہا ہے مزے سے، تصور میں بھی نہیں ہوتا بندے کے یعنی کہ میں کبھی حج کر سکوں گا، لیکن اللہ بلا کے مکے بٹھا جب آؤ جی بیٹھو مزے. بڑے سے بڑے آدمی اس اطمینان سے اس آرام سے حج نہیں کر سکتے جیسے مکے میں رہنے والا کر لیں. اپنی گاڑی ہے، رات کو نکلا صبح نکلا کسی وقت چلا گیا، کہیں جا کے کھڑا ہو گیا، کہیں بیٹھ گیا، کھانا سامان سارا گاڑی میں پڑا ہوا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، کپڑا لٹکایا بیٹھ گیا، سایہ بنایا بیٹھا ہوا بولے. تو اب بنا خلیل جو ہے، بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی. اور خدا کی شان کہ اللہ نے معمار کعبہ کو یہ عظمت بھی بخشی کہ آسمانوں میں بھی اپنے کعبے کے برابر بٹھا. جب معراج کی رات حضور پاک گئے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کعبہ ہے، بیت المعمور ہے. جیسے زمین میں کعبہ ہے آسمانوں میں بھی کعبہ، اور وہ کعبہ اگر اللہ اتار دے تو اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، یعنی کہ یہی کعبہ ہے جو آسمانوں کا. اسی لیے حکم ہے کہ جب کعبہ بن گیا، جب اللہ کے گھر کی مسجد بن جاتی ہے تو آسمان تک اس کا حکم ہے اور زمینوں تک اس کا حکم ہے. اب اگر ہم انڈر گراؤنڈ بھی حرم بنا لیں تو نیچے جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرح رخ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کعبے کو پہلے نیچے لے جائیں ہم، کہ اس کا حکم جو ہے وہ تحت ترا تھا. اسی طرح اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ تو بہت نیچے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ بیت المعمور تک تھا. تو وہاں بھی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے. تو اس عظیم واقعے کے بعد، بنائے کعبۃ اللہ کے بعد، اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا، اسی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے تو اس ایک حرف میں اگر غور کریں آپ تو سارے مسئلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات کے امتحان میں ڈالا، لیکن ابراہیم نے وہ کلمات پورے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ میرا ابراہیم ایسا سچا ہے کہ اس نے جو میں نے حکم دیا وفا کی، پورا کر دیا. یہ شان ہے. اب دوسرا حکم جو ملا انہیں وہ ایک عظیم ابتلا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. یعنی اندازہ کریں کہ پہلے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ، بیٹا چھوڑ آؤ، بیوی چھوڑ دو، ایسی جگہ چھوڑ دو بندہ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، آبادی کوئی، اور ان کے لیے تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، بس جاؤ واپس. اب جب اللہ پاک نے جوان کر دیا، جوانی آ گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوگی، اب دوسرا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں نہیں بیٹا. اور وہ حکم کیسے آیا کہ براہ راست حکم بھی نہیں دیا گیا بلکہ خواب. اسی لیے ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک عام خواب ہے جو عام بندہ دیکھتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو اللہ کا نبی دیکھتا. تو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوگا، جو پیغمبر کا خواب ہوگا، اللہ کے نبی اور رسول کا خواب ہوگا، وہ وحی ہوتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ گویا اللہ کا حکم ہے بس. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ 3 قسم پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں ہم باتیں کرتے رہے، کسی کام میں الجھے رہے، کوئی پریشانی تھی یا کوئی خوشی تھی یا غمی تھی، وہی رات کو وہی ہمارے لاشعور سے شعور میں آتی رہی، وہی چیزیں ہمارے سامنے دوڑتی رہی. ایک تو یہ چیز ہوتی. اور ایک خواب ہوتے ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اور ایک خواب جو ہے وہ رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. ان کی ظاہری علامات یہ ہیں، مثلا آپ جو دن میں ایک موضوع میں، ایک تقریر میں، ایک بات میں تھے، اور رات کو آپ صبح دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ہے اور
وہاں ساتھی بیٹھے ہیں، وہی بات دماغ میں آ رہی ہے جو لاشعور میں تھی، کوئی نئی بات نہیں۔ اور ایک ہے کہ شیطان ڈرا رہا ہے، اور کبھی جانور بن کے، کبھی سانپ بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے۔ اس کا علاج بھی حضور نے بتلا دیا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اس کی حکارت کے لیے، اور 3 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل لیں اور سو جائیں، اور کسی کو اس خواب کا ذکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے سویا ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور یہ عین اللہ کے نزول رحمت کا وقت ہے، اور اس وقت ایک بندہ خواب دیکھ رہا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھے کہ جتنے صالحین ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ باوضو سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، تو ان کے خواب زیادہ قریب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہے یہ بھی ایک جز ہے نبوت۔ اچھا اب رہا پیغمبر کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کو تو شیطان دخل دے نہیں سکتا، تو اب لا محالہ ان کا تعلق رحمان سے ہوا، تو ان کے دماغ میں جو بات ڈالیں گے تو رحمان ڈالیں گے، جب رحمان ڈالیں گے تو وحی ہوگی۔ اس لیے نبی کا خواب بمنزل وحی۔ ہمیں کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ آج اگر کوئی اللہ کا ولی خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو وظیفہ کر دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ کر دو، اس کا خواب وحی اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کوئی خیرات دو۔ لیکن اللہ کا نبی اگر دیکھے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا، اور جب خواب میں حکم ہوا تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہی خواب جو ہے 3 دفعہ ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور اس کو ذبح۔ اور اسی ضمن میں آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ذبیح کون ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا بیٹا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں سیدنا اسحاق۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، کتابوں میں بڑے اختلاف ہیں، اور دونوں طرف بڑے دلائل ہیں اور بڑی ابحاث ہیں اور بے انتہا باتیں ہیں، حتیٰ کہ بعض کی روایات میں، کتابوں میں تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مقتدر لوگ، وہ بھی قائل ہو گئے کہ حضرت اسحاق ہے۔ لیکن آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے، لیکن جہاں اختلاف ہو جائے نا پھر وہاں جمہور کے فیصلے کی قوت ہو، یہ ہمیشہ اصول ہے اسلام کا بھی یہی اصول۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے آپ کیا رائے، مثلاً کسی فقہی مسئلے میں ایک امام ایک طرف ہے اور 3 امام ایک طرف ہے، لازمی بات ہے کہ جمہوریت ایک طرف ہو گئی، جمہور یعنی کثرت ایک طرف ہو گئی۔ مثلاً بی بی عائشہ ایک مسئلے میں اکیلے ہیں لیکن سارے صحابہ ایک طرف ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم بی بی عائشہ کا احترام تو کریں گے، لیکن بات جمہور صحابہ ادب کریں گے کہ بی بی صحابہ کا اجتہاد ہے اور مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ جمہور کے قول پہ ہوگا۔ تو ایک بات ہمیشہ اصولی یاد رکھ لیں کہ جمہور کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ذبیح جو ہے وہ سیدنا اسماعیل۔ اصل میں یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو تعریف دی ہے، علم دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے کہ آپ کے یہ دروس جو ہے پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے جا رہے ہیں۔ شاید آپ کی خلوص ہوگا، میرے اندر تو خلوص ہے نہیں، آپ کی برکت ہو، ورنہ نہ مجھے علیحدہ موقع ملتا درس دینے کا، نہ ریکارڈ ہوتے، نہ باہر جاتے، سبب بنتا ہے نا، اللہ اسباب بناتا، اس میں پتہ نہیں کس کا خلوص کیا ہے۔ تو یعنی میں وہاں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ اشتہارات کے اس کے نبی کے وہاں اخبارات میں یہ کیا یہاں کون دے رہا ہے؟ نے کہا جی یہاں بھی بیچنے والے آ گئے، چلو بھائی بیچیں، ہم نے تو کچھ ہی نہیں لینا الحمدللہ، لیکن چلو دین تو پہنچ رہا ہے، کوئی بات تو اللہ کے دین کی پہنچ، ہو سکتا ہے کسی کے پلے میں ایک بات پڑ جائے
اور اس کی وجہ سے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے وہ بات کیا پتا ہوتا؟ کوئی ایک بگڑا ہوا آدمی ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ ہے کہ اپنا یاد رکھیں یہ وجہ بھی کیا بنی، یہ بھی دراصل یہودیوں کے ساتھ کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب بھی تو اسرائیل ہے نا، انہی کا نام اسرائیل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولادیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب وہی حضرت اسرائیل، پھر آگے سارے بنو اسرائیل جو ہے ہم سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شرف جو ہے بجائے اسماعیل کو جانے کے، اگر اسماعیل کو ذبیح مانے تو یہ تو عرب کو عزت مل گئی، یہ تو پھر شرف عرب کو ملا، بنو اسرائیل کو تو نہ ملا. تو انہوں نے روایات کو گڑبڑ کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اسحاق. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہیں جب پتا چلا کہ فلاں ایک یہودی عالم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو آپ نے فوراً اس کو بلایا. آپ نے کہا بھی چونکہ تم عالم ہو، ان کے بہت بڑے یعنی راہب ہو، اور اللہ نے تمہیں اسلام بھی نصیب کر دیا ہے، مجھے تو ایک صحیح بات بتا دو کہ ذبیح کون ہے، اسحاق ہے یا اسماعیل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صحیح بات جو ہے وہ ذبیح حضرت اسماعیل. لیکن یہود یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شرف اور یہ عزت جو ہے عرب کو ملے، وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف بھی ہمارے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو قرآن تو ہر مسئلے کا خود حل کرتا ہے، نہیں تو قرآن یہ کہتا ہے جب آپ یہ سارا پڑھ لیں گے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، یعنی ہم آپ کو بیٹا دیں گے، وہ بھی نبی ہوگا اسحاق، پھر اس کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہوگا. تو جس کو یہ خبر دی جا رہی ہو کہ آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کے بیٹے کا پھر بیٹا ہوگا، اس کو غور سے کرو کیا مطلب؟ بھئی جب اس نے رہنا ہے اس کا آگے بیٹا بھی ہونا ہے، پھر اس بیٹے نے بھی نبی بننا ہے. اس کا مطلب ہے وظیفے تو نہیں ہوگا. جب وظیفے نہیں ہوگا تو پھر تو ڈرامہ ہو گیا، قربانی تو ہوئی نا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ وظیفے نہیں ہوگا، کیونکہ آگے تو اس کا بیٹا پھر نبی بنے گا. ایک کھلی تھی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. صحابہ حیران ہو گیا تو کہ جی حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ملک اسماعیل سے چنا ہے، اور اسماعیل بھی ذبیح ہیں، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اور عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر زمزم مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا. جب زمزم مل گیا پورا ڈالا تو عبداللہ پہ پورا نکلا. میرا باپ ذبیح بن رہا تو اللہ نے بچا لیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ایسے عبداللہ بھی بچ گئے. ورنہ تو اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر آگے نسل نہ چلتی، اور اگر آگے چلتی اور عبداللہ ذبح ہو جاتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے. تو یہ تو ایک اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے انہیں بھی بچا لیا اور انہیں بھی بچا لیا. لیکن میں ہوں تو ابن الذبیح ہے کہ میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے اور میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر وضاحت کرتے تو پھر ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت. اور تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچپن میں یہ چھوٹی عمر میں حضرت اسحاق تو مکے میں آئے ہی نہیں، ان کا تو مکے میں آنا ثابت ہی نہیں. بڑی عمر میں تو تشریف لائے، کیونکہ ہر نبی آئے ہیں اللہ کے قابل، ہر پیغمبر نے حج کیا ہے، طواف کیے ہیں، مکے میں تشریف لائے ہیں. لیکن بچپن میں آنا جو ہے حضرت اسحاق کا ثابت ہی نہیں، وہ تو صرف حضرت اسماعیل کا ثابت. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں بھی رحمت فرمائیں کہ اگر وہ زمزم کو نہ روکتی تو ایک نہر معین بن جاتی پوری دنیا میں. وہاں بھی حضور نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اسماعیل کی اماں، اور اسماعیل کی اماں ہاجرہ ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارے دلائل اور جمہور کا فیصلہ
اسی طرف ہے کہ زمین جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے. اللہ نے خواب میں حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آپ اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے. بڑا تفصیل سے واقعہ ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں. اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے، جب اسماعیل کام کاج کے قابل ہو گئے، ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. مجھے خواب دکھلایا گیا ہے، صاف پتہ کہ میرے بیٹے مجھے خواب میں یہ دکھایا کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، یاد رکھیں فانظر نظر کے معنی میں ہے، اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی تدبر اور غور کرنا بھی ہوتا ہے. صرف دیکھنے کا مطلب نہیں ہے، ایک تو نظر ہے دیکھنا، جیسے قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے. اور ایک قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فلینظر الانسان مما خلق، اور تیسری جگہ کہتا ہے فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا، اور کہیں قرآن کہتا ہے اولم ينظروا، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں یہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا تری، کہ اب میرے بیٹے آپ غور کریں، تدبر کریں، سوچ کے مجھے بتائیں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں. کیونکہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ قہرن اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، بہتر ہے کہ میں آپ کی رائے لوں. اور آگے تو نبی کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا تو انبیاء. اللہ کیا پیارا جواب دیا ہے اللہ کے قرآن میں، غور کر. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا. دیکھو بیٹا باپ تو کہتا میں نے خواب دیکھا، لیکن بیٹا کہتا ہے ابا یار آپ وہ کریں جو حکم. سمجھیں کہ خواب تو ہے اللہ کا حکم ہے، خواب نہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو امر دیا گیا ہے اللہ کا پورا کریں. ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور ابا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے بھی اس امتحان میں صبر کرنے والا پاؤ گے، فکر نہ کرو، غم نہ کریں. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، کیا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ہے نا مقام کے بعد کہتا ذبح کرنا، کہتے حاضر ٹھیک ہے. اگر آپ ذبح کرنے پہ تیار ہیں تو میں بھی ذبح ہونے پہ تیار ہوں. ستجدنی انشاء اللہ، انشاء اللہ من الصابرین. لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان میری کچھ خواہشیں ہیں، ایک تو مہربانی کر کے مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دیں تاکہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے آپ کی، اللہ کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اور دوسرا میری شہادت کے بعد میرا خون آلود کپڑے جو ہیں میری والدہ تک پہنچا دیے جائیں.
بعض مفسرین نے کہا کہ میرے گھر والوں کو دے دیے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب جناب تم تیار ہو گئے، استسلما، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں فلما اسلما، اب جب حضرت ابراہیم نے بسم اللہ کے اللہ اکبر پڑھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس دور پہ، اس وقت پہ کیا کیفیت ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پہ تیار کھڑا ہو۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، کہہ دینا بڑا، لیکن کرنا جو ہے وہ بڑا۔ اپنے بیٹے کو خود لٹا رہے ہیں، خود چھری ذبح تیز کر رہے ہیں، اور لٹانے کے بعد خود ذبح کرنے پہ کھڑے، تیار کھڑے۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب جب لٹا دیا چھری چلک، اب جناب چھری نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر زور لگا، چھری چلا، چھری پھر نہیں چلتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا بھی یہاں کیا کر رہے ہیں، چھری چلائیں، بس بات ختم ہو، امتحان اللہ کا پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو چلا رہا ہوں، چھری جلدی۔ کہا اچھا بیٹا ایسا کریں کہ اس کی نوک رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ چھری کا منہ ذرا تیز نہ رہا ہو، اس پر بوجھ دے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ایک پیتل کی پلیٹ جو ہے نا، وہ بالکل اسماعیل کی گردن کے مطابق وہ ذرا اوپر چڑھا دیں، زور لگانے دیں، ہم ذبح تو نہیں ہونے دیتے۔ اب جناب آگے پیتل کی پلیٹ کیسے ذبح ہو، اب زور لگا رہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ غصے میں جو ہے نا حضرت ابراہیم اور کھڑی تو چھری کو پھینکا۔ آدمی غصے میں آ جاتا ہے نا، کوئی چیز نہ چلے، کوئی چیز کام نہ کرے، آپ دیکھیں کام کرے وہ کام نہ کرے، اسے پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی غصے سے چھری کو پھینکا تو چھری نے آواز دی اللہ کے حکم سے کہ ابراہیم الخلیل کیوں غصہ کر رہے ہو، مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں انتہی کہ ذبح کر چل، اور مجھے میرا خالق کہتا ہے کہ نہ چل، بتلاؤ میں کس کا حکم مانوں، میرے اوپر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ لیکن اب دیکھیں خدا کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پہ غور کریں، فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم تو سچا، تیری بات سچی ہو گئی، تو نے پوری کر دی، میرے حکم کی تعمیل ہو گئی، تو نے تو اپنا بیٹا ذبح کے لیے پیش کر دیا ہے، لٹا بھی دیا، چھری بھی چلا دی، اب میری مرضی میں بچا لوں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جلدی سے لے جاؤ جنت سے دبا، اکرن بڑا ٹھیک ٹھاک دبا ہو، سیکھ ہوا، جلدی لے جاؤ تاکہ ابراہیم اور خلیل کو سمجھ آ جائے کہ بھائی چھری بھی ٹھیک ہے، ذبح بھی ہو سکتا ہے، چھری بھی چل سکتی ہے، لیکن اللہ سے نہ چلنے دے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بہت بڑی قربانی جنت سے بھیجی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اس کے سینگ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے رہے زمانے تک۔ ایک دفعہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا تھا، 6 بجے کے پاس چابی تھی کعبۃ اللہ کی، فرمایا میں جب کعبۃ اللہ کے اندر گیا ہوں تو وہاں اس جانور کے سینگ رکھے ہوئے ہیں، اور مجھے بات بھول گئی، ان پہ کپڑا ڈالتا تھا کہ اندر جا کے نماز پڑھنے والوں کا خیال جو ہے ادھر نہ رہے، تو وہ سینگ بھی محفوظ کر دیے گئے تاکہ یہ قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار رہے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے میڈا بھجوایا جو ذبح ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور یاد رکھیں کہ یہی سنت ہے جو قیامت تک بنی۔ اسی لیے جب حج میں ہم قربانی کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم،
یہ آپ کے ابا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ اس منظر کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا. اور اسی طرح وہ سینگ جو تھے، اور ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ کافی عرصے تک وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہے، اور پھر میزاب رحمت کے ساتھ ان کو باقاعدہ لٹکا بھی دیا گیا، معلق بھی کر دیا گیا. لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بڑی مدتوں کے بعد، زمانے کے بعد اللہ کے کعبے میں آگ لگی، اور جب وہ آگ لگی تو اس میں جہاں غلاف مبارک جل گیا، اندر جو خزانہ تھا وہ جل گیا، تو اس میں وہ جو قبل محفوظ چلے آ رہے تھے، قربانی کے سینگ چلے آ رہے تھے، وہ بھی جل، وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک تو اتنا بڑا امتحان کہ اپنے اولاد کی ذبح کا بھی حکم فرمایا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہ بدل نفسہ للنیران وبدل ولدہ للقربان وبدل مالہ للضیفان. تو یہ شان تھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.